الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأخلده وعدده يحسب أن ماله أخلده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہم نے سورہ ہمزہ جس کی ہم نے ابھی تلاوت کی، اس کے متعلق یہ بات سنی تھی کہ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بدترین اور سخت ترین برائیوں کو بیان فرمایا ہے، اور ان بدترین گناہوں کی اور عادتوں کی سزا بھی بدترین بیان فرمائی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، ان میں پہلی چیز بیان فرمائی تھی ویل لکل ہمزۃ لمزہ. بڑی ہلاکت ہے، بڑی بربادی ہے، تباہی ہے. کس کے لیے؟ ہر ایسے شخص کے لیے جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ہے، یعنی غیبت کرنے والے ہیں. غیبت یہ ایسا مہلک مرض ہے کہ کئی عبادتوں سے ہمیں محروم کر دیتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئی تھی اور اتنے میں ازواج مطہرات میں سے تشریف لائی، تو وہ ناٹی سی تھی، قد ان کا چھوٹا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق کوئی بات کہی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انہوں نے ان کے متعلق ایک بات کہی تو آپ نے فرمایا عائشہ تو نے زبان سے ایسی خطرناک بات کہہ دی کہ اگر سمندر میں بھی ڈال دی جائے تو پورا سمندر خراب ہو جائے. غیبت، مسلمان بھائی کی غیبت کرنا گویا اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا ہے، اور اسی غیبت کی وجہ سے انسانوں کے دلوں میں بدظنی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے دوری اور نفرتیں پیدا ہوتی ہے، اور دلوں کی صفائی انتہائی ضروری ہے. آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا عنقریب تم میں ایک شخص ایسا آ رہا ہے جو جنتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ دیکھیں کس کے متعلق یہ بشارت آپ نے سنائی ہے. اتنے میں ایک بوڑھے صحابی، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، حاضر ہوئے. اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے لیے ہوئے تھے، حاضر ہوئے. فرمایا ہاں یہی صحابی ہے جن کے بارے میں آپ نے جنت کی بشارت سنائی ہے. مجلس ختم ہو گئی. تو مجلس کے ختم ہونے کے بعد جب وہ روانہ ہوئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے دوڑے اور کہنے لگے چچا جان، میرے ابا سے میری کچھ انبن ہو گئی ہے، تو میں اپنے گھر رہنا نہیں چاہتا، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. صحابہ کرام کی صفات میں ایک چیز آتی ہے کہ دلوں کے اعتبار سے بڑے صاف تھے، علم کے اعتبار سے بڑے گہرے تھے، دلوں کے اعتبار سے بالکل صاف. کہنے لگے کوئی بات نہیں بھائی. گئے. رات کو جب سونے کا وقت آیا تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے اوپر چادر ڈال کے سو گیا، بتکلف سو گیا، یعنی سونے کی شکل اور صورت میں نے ظاہر فرمائی، ظاہر کی.
میں دیکھا پوری رات وہ صحابی کو دیکھا کہ بستر پر آئے اور اللہم بسمک اموت واحیا پڑھی دعا اور سو گئے. پوری رات سوتے رہے. دوسری رات آئی تو پھر یہی صورت، تیسری رات آئی تو یہی صورت. 3 دن جب میں نے ان کے پاس رات گزاری تو رات گزارنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ چچا جان ذرا میرے کو یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جو جنت کی بشارت سنائی ہے وہ کس بنیاد پر سنائی ہے؟ تو کہنے لگے بھائی تم نے میرے اعمال دیکھے؟ کہا نہیں، کوئی چیز ایسی ضرور ہے تم میں کہ جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے. تو کہنے لگے ہاں میرے اندر جو ہے مجھے ایک بات یاد آ گئی، اور کہنے لگے کہ میرے اندر صرف ایک صفت یہ ہے کہ جب میں رات کو بستر پر لیٹتا ہوں اور سوتا ہوں تو میں ہر ایک مسلمان کے بارے میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. تو میں ہاں ذالک یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی. دلوں کی صفائی جو ہے بہت انتہائی ضروری ہے. آدمی روبرو اور سامنے تو جو ہے بات کرتا ہے اچھی، لیکن جیسے ہی وہ غائب ہوا اور وہاں سے ہٹا پیچھے جو ہے برائی بیان کرنا شروع. اللہ کی قسم یہ نفاق ہے، نفاق. تو یہ غیبت، اس کی برائی کے لیے ایک حدیث پاک کافی ہے، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور شیطان بڑا چالاک ہے، ہر ایک کو جو ہے غیبت میں، ہر ایک کو جو ہے اس کے گناہ کروانے کی صورتیں اور شکلیں الگ الگ ہوتی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم کا شیطان جو ہوتا ہے وہ بھی عالم ہوتا ہے. وہ ہر ایک کو الگ الگ گناہوں کے اندر، میرے جیسوں کو اور آپ جیسے کو جن کے حلیہ جو ہے دینداری کا بنا ہوا ہے، ان کو کوئی شراب کے ہڈوں پر نہیں لے جائے گا، وہ سنیما اور تھیٹروں میں جو ہے ان کو نہیں لے جائے گا، ان کو غیبت میں مبتلا کر دے گا. اب شراب پیو حرام، غیبت کرو یہ بھی حرام، لیکن اس کی شکلیں جو ہے، اس کے گمراہ کرنے کی شکلیں جو ہے مختلف اور الگ الگ ہوتی ہیں. تو ایک تو بڑا خرابی اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے ہیں. دوسرا گناہ بیان فرمایا لومزہ. لمزن کے معنی آتے ہیں آمنے سامنے تانا دینا، روبرو تانا دینا. اللہ کے یہ آیت، جیسا کہ میں نے گزشتہ یہ بات عرض کی تھی کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی ان کفار کے بارے میں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پس پشت غیبت کیا کرتے تھے، اور جب آپ سامنے ملتے تو ان کو تانا دیا کرتے تھے. کہیں جو ہے کاہن کہتے تھے آپ کو، کہیں ساحر کہتے تھے، الگ الگ جو ہے برے القاب سے آپ کو کہا کرتے تھے. آپ کا نام مبارک اللہ رب العزت نے محمد رکھا، محمد. تو وہ بجائے محمد کہتے ہیں جس کی تعریف خوب کی جائے. اللہ کے بعد اس زمین پر اگر کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. تو آپ کو محمد کہا جاتا ہے، کہا گیا. لیکن اس کے بجائے جو ہے کہا کرتے تھے کفار قریش مذمم، یعنی نعوذ باللہ الیاذ باللہ، برائی کیا ہوا، مذمت کیا ہوا. تو یہ مختلف تانے دیا کرتے تھے آپ کو. تو اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی اور تباہی اور بربادی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو غیبت کرنے والا ہے اور جو آمنے سامنے روبرو تانے دینے والا ہے. تیسری صفت بیان فرمائی الذی جمع مالا وعددا، جو مال کی محبت میں مال کو جمع کرتا رہا اور اس کو بار بار گنتا رہا. اور اس نے کیا سمجھا؟ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا رہا کہ اس کا مال جو ہے اسے موت سے بچائے گا، اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. یعنی میرے پاس تو، جیسے کفار قریش کا جو ہے یہ طرز تھا، ان کی زندگی کے اندر وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو مال بھی بہت زیادہ ہے، اولاد بھی بہت زیادہ ہے، اللہ ہمیں جو ہے موت نہیں آئے گی. ان کے اعمال جو ہے یہ بتلا رہے تھے. تو یہ تیسری صفت بیان فرمائی، صفت بد بیان فرمائی مال کی محبت. ان 3 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یعنی اس کا مال اسے کبھی بھی موت سے بچانے والا نہیں ہے، بلکہ عنقریب اس کا حال کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ،
عنقریب چورا چورا کرنے والی چیز میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اوتما کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ہڈیوں کو توڑ دے، ہڈیوں کو توڑنے والی چیز میں جو ہے اس کو پھینک دیا جائے گا۔ آگے جو ہے اس کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سوال فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، خطاب کیا آپ کو کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے، وہ ہڈیوں کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جس کو اللہ نے دہکایا ہے اور جس کو اللہ نے روشن کیا ہے۔ کیسی آگ ہوگی؟ الذی تطلع علی الافئدہ، جو انسانوں کے دلوں تک جا پہنچے گی۔ ایسے تو ہر آگ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جلا دیتی ہے، انسانوں کو ختم کر دیتی ہے، لیکن اس آگ میں اور دنیا کی آگ میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی آگ پہلے جو ہے کھال کو جلاتی ہے، پھر گوشت کو جلاتی ہے، پھر ہڈیوں کو جلاتی ہے، تب جا کے جو ہے وہ دلوں تک پہنچتی ہے۔ لیکن آخرت میں جو آگ ہوگی وہ ایسی آگ ہوگی، دنیا میں تو دل تک پہنچنے سے پہلے انسان جو ہے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ ایسی آگ ہوگی کہ انسان زندہ رہے گا اور اس کے زندہ ہونے کی حالت میں یہ آگ اس کے دل کو جلائے گی، اور دل جو ہے انسان کا بڑا نازک حصہ ہے۔ تو حیات کا ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی اور نہ وہ زندہ رہے گا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اچھی زندگی وہ گزار سکے گا اور نہ اس کو موت آ کر اس کا خاتمہ کر دے گی، یعنی زندگی کی حالت میں جو ہے یہ آگ اس کو جلائے گی۔ کیسی ہوگی؟ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں، اس میں آخری طبقہ جو ہے ہم نے جس کے متعلق سورہ القاریہ میں پڑھا تھا، حاویہ، یہ سب سے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے جس میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ یہ آگ اس طریقے پر ہوگی کہ جہنم کو جو ہے بھڑکایا جائے گا اور اس کے چاروں طرف آگ کے ستون جو ہے لگائے جائیں گے، وہ ستون بھی جو ہے آگ کے ہوں گے، تو وہ ستون جو ہے اس آدمی کو جہنم میں سے نکلنے نہ دے گا ہمیشہ۔ اگر ایمان کی نعمت نہیں ہے، ایمان کی نعمت ہوگی تو کسی دن جو ہے جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج بن یوسف کو دیکھا۔ حجاج بن یوسف اس امت کا بڑا ظالم گزرا ہے، ظلم جو ہے بہت زیادہ کیا کرتا تھا، ظالم ہے۔ دیکھا کہ جہنم میں جل رہا ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگا جو آپ دیکھ رہے ہیں، پھر کہنے لگا کہ ابھی تو جہنم میں ہو، لیکن آس اور امید یہ لگا کر بیٹھا ہو کہ ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جہنم میں سے نکالا جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے ایسی زبردست نعمت جو ہے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جس نعمت کی بنیاد پر جو ہے اس عالم کا نظام قائم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اللہ سارے نظام کو جو ہے ختم فرما لیں گے۔ تو یہ اور کافروں کے لیے یہ جہنم ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوگی، اس میں سے نکالا نہیں جائے گا۔ فرمایا انہا علیہم مؤصدہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے اندر ہی انسانوں کو بتا دیا کہ یہ وہ اعمال کرو کہ جس سے میری رحمت تم پر اترے گی، اگر یہ اعمال کرو گے تو میرا غضب جو ہے تم پر اترے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے جو ہے اپنے رسول کے ذریعے اور اپنے پاک کلام کے ذریعے جو ہے ان چیزوں کو ہمیں بتا دیا، اور اللہ نے بہانے کے طور پر جو ہے الگ الگ اوقات بھی ایسے قیمتی ہمیں عطا فرمائے کہ ان اوقات میں نیک اعمال کرنے سے بھاؤ بھی جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے چند دنوں کے بعد جو ہے ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری جو ہے رجب کے مہینے سے کیا کرتے تھے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔
رمضان کے مہینے کو قرآن پاک سے بڑا تعلق ہے۔ اللہ نے رمضان کے مہینے کی پہچان اور اس کا تعارف کیسے کروایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری گئی وہ ساری کتابیں اسی مبارک مہینے کے اندر اتاری گئی، چاہے تورات ہو یا انجیل ہو، زبور ہو، چاہے صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، چاہے کلام پاک ہو، ساری کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اسی مبارک مہینے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ پاک کلام بھی جو ہے ماہ مبارک کے اندر اتارا گیا، اور اسی مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک رات ہمیں ایسی عطا فرمائی کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایسا مبارک مہینہ جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ جو ہے، آپ ایک مرتبہ ممبر شریف پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا آ رہا ہے، صحابہ سمجھے کیا وحی آ رہی ہے؟ فرمایا آ رہا ہے۔ 3 مرتبہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرض کی قیمت کو بڑھا کر 70 اور ایک نفل کو بڑھا کر فرض کے مقابل میں اور فرض کے وزن میں کر دیا۔ ایسا مبارک مہینہ جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے اس کا منظر نظر آتا ہے کہ شروع رمضان کے اندر مسجدیں ہماری پیک ہو جاتی ہے، یہ اسی کی وجہ سے، لیکن بعد میں چل کر جو آہستہ آہستہ کمی ہو جاتی ہے وہ اپنی عادت کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ شیاطین تو جو ہے مقید ہے ہی، اور ایسے مبارک مہینے کے اندر کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت معمولی سے بہانے سے جو ہے کئی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے جو آدمی شراب کا عادی ہو اس کی مغفرت نہیں، جو شراب کا عادی ہے اس کی مغفرت جو ہے اس مہینے کے اندر اور اس مبارک رات میں بھی نہیں ہوتی۔ عاق الوالدین، جو آدمی اپنے والدین کا نافرمان ہو، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بھی مغفرت اس مہینے کے اندر نہیں ہوتی اور اس مبارک رات میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی کے صحابی ہے، موت کے وقت میں کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، کلمہ جو ہے زبان سے نہیں نکل رہا ہے۔ صحابہ نے آپ سے جو ہے شکایت کی اور آپ تک یہ بات پہنچائی، اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیا، عصر کی نماز کا بعد کا وقت، فرمایا چلو۔ جب ساتھ میں چلے تو ان کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا ان کے والدین زندہ ہے؟ کہا نہیں، والد کا انتقال ہو گیا ہے، والدہ جو ہے زندہ ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا وہ دور چلی گئی ہے، وہاں رہتی ہے۔ آپ وہاں پہنچے، جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا جو ہے دنیا سے جا رہا ہے؟ کہا معاف کر دو اپنے بیٹے کو۔ آپ نے پوچھا تمہیں اپنے بچے سے کیا شکایت ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو کہنے لگی آج کل کے جو ہے ماں باپو جیسی شکایت نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، دین کا جو ہے بڑا مضبوط آدمی ہے، رات میں نوافل پڑھنے والا ہے، دین میں روزہ رکھنے والا ہے، لیکن اس میں جو ہے اتنی کمی ہے کہ جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے تو سخت لہجے میں بات کرتا ہے، میرے دل کو جو ہے دکھانے والی بات کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا معاف کر دے۔ کہنے لگی نہیں کروں گی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ دنیا سے جا رہے ہیں، نہیں کروں گی۔ تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ سلگاؤ اور علقمہ کو اس میں ڈال دو۔ آخر ماں تھی۔ کہنے لگی یا اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ پھر کیا کروں میں، اگر میں نے نہیں جلایا تو مرتے ہی جہنم میں جو ہے ڈال دیا جائے گا۔ ادھر ماں نے کہا اللہ کے نبی میں نے اس کو معاف کر دیا، ادھر ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کیسی ائمہ اربعہ جو ہے 4 امام بڑے بڑے ہیں نا، ان کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کے
جنازے پر پرندوں نے سایہ کیا ہو، کیسی شخصیت ہوگی؟ جن کے جنازے پر جو ہے پرندوں نے سایہ کیا ہو، اور جن کے جنازے کو دیکھ کر جو ہے کئی لاکھ آدمی اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہر رات اپنی والدہ کے پاس جایا کرتے تھے، پیر دبانے کے بعد جو ہے ان کے پیروں کو چومتے، دبانے کی بات نہیں، چومتے ان کے پیروں کو۔ تو ماں ان سے کہتی کہ بیٹا تو زمانے کا اتنا بڑا امام اور تم میرے پیروں کو چومتا ہے؟ تو کہنے لگے امی جان میں آپ کو نہیں چوم رہا ہوں، میں جنت کو چوم رہا ہوں۔ اللہ نے جو ہے جن کے ان الجنت تحت امہاتکم، تمہاری ماؤں کے تلو کے نیچے جو ہے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ ایک صحابی نے جو ہے عرض کیا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا بھی واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی کوئی نشانی تو بتا دیجئے۔ کہاں آپ نے فرمایا کہ جب بیٹیاں بھی اپنی والدین کی نافرمان ہو جائے گی تو قیامت کا جو ہے نقارہ بچ جائے گا۔ بیٹے تو عام طور پر نافرمان ہوتے ہی ہے، لیکن جب بیٹیاں بھی جو ہے اپنی والدین کی نافرمانی کرے گی تو قیامت کا انتظار کر لینا کہ قیامت جو ہے آ رہی ہے۔ تو آئندہ جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مبارک مہینہ اللہ جو ہے ہمیں نصیب فرمائے، وہ مبارک مہینہ اس کی خوب قدر کرنا ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے کی قدر کرے گا اور اپنی زندگی کو جو ہے بنانے کی فکر کرے گا اور اس کو اعمال سے جو ہے اگر مزین کرے گا تو انشاءاللہ باقی 11 مہینے جو ہے اس کے اچھی طرح گزریں گے۔ اور جس نے اس مبارک مہینے کی قدر نہیں کی اور اسی حالت میں، اور اللہ کا کلام جو ہے یہ طاقوں کو سجانے کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بھائی ہم ارادے کریں اللہ رب العزت کے پاک کلام کی جو ہے تلاوت کرنے کی، روزانہ چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ پڑھے لیکن کوئی دن جو ہے ناغہ نہ کرے، اللہ کے پاک کلام کی جو ہے تلاوت کی عادت ڈالے۔ اسی لیے کہ اللہ والے فرمایا کرتے تھے مسلمان تو اسلام سے اتنا دور چلا گیا کہ ایک زمانہ تھا کہ تیرا سر قرآن پاک کی تلاوت پر جمع کرتا تھا، آج تیرا سر جو ہے گانوں پر جمتا ہے۔ کیا حال ہو گیا؟ اس لیے اس پاک کلام کی جو ہے تلاوت کی خوب عادت ڈالے اور پابندی کے ساتھ اس اللہ کے پاک کلام کی جو ہے تلاوت ہم کریں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ایمان کا ایک نور عطا فرمائے گا، اور اسی ایمان کی نور کی برکت سے جو ہے دوسرے اعمال کرنے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے آئندہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کی بھائی خوب قدر کرے، گناہوں سے جو ہے بچنے کی خوب کوشش کرے، اپنے کانوں کو جو ہے دنیا کے گانوں کے سننے سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا علی عرش کے نیچے سے جو ہے ایک ہوا چلے گی اور وہ ہوا جو ہے جنت کے دروازوں سے ٹکرائے گی، اور اس ٹکرانے کی وجہ سے اللہ کی قسم ایسی میوزک پیدا ہوگی جو دنیا والوں نے آج تک نہیں سنی ہوگی۔ اپنے کانوں کو جو ہے حرام گانوں سے جو ہے بچاؤ تو اللہ رب العزت جنت کے اندر جو ہے میوزک سنائے گا، اللہ تعالیٰ حوروں کی جو ہے حوروں کے نغمے سنائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا جنہوں نے اپنے کانوں کو جو ہے غلط چیزوں سے بچایا ہوگا، اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام سے جو ہے سارے جنتی جمع ہو جائیں گے۔ داؤد علیہ السلام سے جو ہے اللہ فرمائیں گے کہ داؤد اپنا کلام جو ہے میرا کلام سناؤ ان کو۔ داؤد علیہ السلام کی آواز جو ہے بڑی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو اڑتے ہوئے پرندے، بہتا ہوا پانی جو ہے رک جاتا۔ اتنی زبردست اللہ نے جو ہے ان کی آواز میں شیرینی اور مٹھاس جو ہے رکھی تھی۔ جب وہ سن لیں گے تو اللہ فرمائیں گے اہل جنت سے اور بھی جو ہے اس سے اچھا سناؤ، تو کہیں گے اے اللہ اس سے اچھا کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے اپنے نبی سے اے میرے نبی، اے میرے محمد، ان کو جو ہے میرا کلام سناؤ۔ اللہ کے نبی جو ہے اپنا کلام سنائیں گے اپنی پاک زبان سے، تو جب جنتی لوگ سنیں گے تو جنتی جھوم اٹھیں گے، جھوم جائیں گے، وجد میں آ جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس سے بہتر کلام سناؤ، اس سے اچھا۔ تو اللہ اس سے اچھا کلام تو کیا ہوگا؟ تو اللہ خود جو ہے اپنے پاک کلام کی سورہ انعام کی جو ہے اللہ تلاوت سنائیں گے، پڑھ کر سنائیں گے۔ اللہ سورہ انعام کو پڑھ کر جو ہے سنائیں گے، جس کو سن کر جنتی تو جنتی، لیکن جنت بھی جو ہے چومنے لگے گی۔
اور جنت بھی جو ہے وجد میں آ جائے گی۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام، یہ اصل چیز یہ ہے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کی شیرینی ہمیں نصیب نہیں ہو رہی ہے، گناہوں کی تاریکی جو ہے ہمیں آڑ بن رہی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے، تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ جو ہے فرمایا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اشرف علی، ہم تمہیں ایک بات کہتے ہیں، یوں کہہ کر حضرت نے ایک بات فرمائی کہ قرآن کے پڑھنے میں وہ لذت ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ اگر وہ لذت تمہیں محسوس ہونے لگے تم اپنے گریبان کو پھاڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ۔ اور پھر فرمایا سنو اشرف علی سنو، اور یوں کہہ کر فرمایا کہ ہم جنت میں ہوں گے اور جنت کی حوریں جو ہے ہمارے پاس آئے گی، تو ہم ان حوروں سے کہیں گے کہ تمہیں اگر اللہ کا کلام سننا ہے تو رہو، نہیں تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کے اندر جو ہے ہمیں وہ شیرینی اور حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے بھائی میں بھی اور آپ بھی یہ نیتیں کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرما رہے ہیں اس کو بہترین طریقے سے گزارے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت خوب کرے، اللہ کے سامنے خوب روئے، خوب گڑ گڑائے، اللہ سے جو ہے لو لگا کر اللہ سے مانگے۔ وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ دنیا کے مالداروں سے اگر مانگا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے اگر مانگے انسان تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ خود اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو جو ہے پورا کروں گا۔ اس لیے بھائی آپ حضرات سے جو ہے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کو بہترین طریقے سے جو ہے گزارنے کی کوشش کرے، اس میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے اور نیک اعمال کرنے کی خوب جو ہے کوشش کرے۔ انشاءاللہ اگر ماہ مبارک کو ہم نے صحیح انداز میں اور صحیح طور پر گزارا ہے تو آئندہ 11 مہینے جو ہے اللہ رب العزت ہمارے لیے اس میں اسی کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔